روحانی نقطہ نظر سے کھانے پینے والی جتنی بھی اشیاء جو ہے ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو طبی نقطہ نظر سے اس چیز کے خواص کیا ہیں، جسم کے اندر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، مادی جسم کے اندر گردے، پھیپھڑے، آنتڑیاں، کسی چیز کا استعمال ان بیماری کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، ایک شعبہ الگ ہے جس میں ہمارے حکماء، طبیب وغیرہ اور ڈاکٹر جو ہے اس چیز کو استعمال میں لے کے آتے ہیں۔ دوسرا زاویہ جو ہے پھلوں کے اندر رنگ اور سبزیوں کے اوپر جو کلر رنگ وغیرہ جو ہے ہم ان کو استعمال میں لے کے آتے ہیں۔ جو روحانی علاج کرتے ہیں، رنگ روشنی سے علاج کرتے ہیں، وہ پھلوں کے اوپر جو رنگ اور اس کے جو شیڈز ہیں اس کے استعمال سے بخوبی واقف ہے کہ ان کے رنگوں سے بھی جو ہے کسی مریض کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ایک شعبہ بالکل الگ ہے۔ اور اروما تھراپی یا خوشبو سے علاج جو ہے یہ بھی ایک شعبہ جو ہے بہت جدت اختیار کر چکا ہے، جس میں کسی چیز کی خوشبو جو ہے اس سے کیسے علاج کیا جا سکتا ہے۔ پھلوں کی خوشبو جو ہے، سبزیوں کی خوشبو، پھولوں کی خوشبو جو ہے، ان سے بھی علاج وغیرہ بڑی جدت سے جو ہے سامنے آ رہا ہے۔ تیسرا علاج جو ہے جس کو ہم نے اپنی گفتگو میں شامل کیا وہ ذائقوں سے علاج تھا، اور ذائقوں کا تعلق جو ہے روحانی علوم کے ساتھ، روحانی صلاحیتوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز اور جو فیس بک کے اوپر پوسٹ لگائی ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تفصیل سے وضاحت کی گئی۔ آج جو ہم جتنے بھی جو پھل اور سبزیاں جو ہیں ان کے جو ذائقے جو ہیں وہ روحانی صلاحیتوں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کا ایک روحانی میکانزم جو ہے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ یہ ذہن میں بات دیکھیے گا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی 6 پھل اور جو سبزیاں جو ہیں ان کا ذکر ہوا، ان سبزیوں کے ملاپ سے جو ہے تمام اجناس جو ہے وجود میں آتے ہیں۔ روحانی نقطہ نظر سے زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، سورج کی روشنی ایک ہے، چاند کی روشنی ایک ہے، لیکن ان کے ملاپ سے، ان روشنیوں کے ملاپ سے جو ہے جو زمین کے اندر لہریں کام کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا نور کام کرتا ہے یا آسمانی روشنی جو ہے یہ مل کے جو تخلیقات کرتی ہیں اس کی قسمیں ہزاروں کے ساتھ سے جو ہے وجود میں آتی ہیں۔ اربوں خربوں اقسام ہیں اور اربوں خربوں جو ہیں ان کے خواص اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج جو ہم جو ہے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں سبزیوں اور پھل جو ہے ان کو ہم ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ جو ہے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو ہم اس ویڈیوز کے اندر مختصر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کہ آپ جو ہے روحانی علوم کے اندر اس کا میکانزم سمجھ لیں کہ ذائقے جو ہے کس طرح ہماری طبیعت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چونکہ روحانی علوم کے اندر جو ہے آدمی کو نگاہ بولا گیا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ آدمی دیدست باقی پوست است، آدمی جو ہے نگاہ کے علاوہ کچھ نہیں، باقی سارا جو مادی جسم ہے اس کی کوئی حیثیت نیت نہیں ہے۔ تو قانون یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی حواس ہیں ان حواس کی مدد سے جو ہے ہم اپنی زندگی کے معاملہ گزارتے ہیں۔ آپ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ حواس کی 2 طرزیں ہیں، ایک طرز یہ ہے مادی جسم کے ساتھ جڑی ہے جس میں ہم مادی جسم کے ذریعے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور اس کے اثرات ہمارے مادی جسم کے اوپر ہی مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھنے کی ایک طرز یہ ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا خواہ والا جسم بیدار ہو جاتا ہے اور خواہ والا جسم جو ہے وہ غیب کی دنیا کو اسی طرح دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور اس کے اثرات جو ہے خواہ والے جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو خواہ والے جسم کے مرتب کیے ہوئے اثرات جو ہمارے مادی جسم کے اوپر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ ہمارے دماغ کے اوپر جو ہے کسی چیزوں کے نقوش جو ہے جو واضح ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی جو ہے اگر ہم حواس کو دیکھا جائے، چونکہ اس کو نگاہ بولا گیا تو دوسرے لفظوں میں تمام حواس جو ہے نگاہ کے طور پہ ہی کام کرتے ہیں۔ بڑی سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہم آنکھوں کے ذریعے جو ہے رنگوں کو دیکھتے ہیں، بصارت کے ذریعے ہم آنکھوں کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے ہم رنگوں کے اندر تمیز کرتے ہیں، روشنی کے اندر تمیز کرتے ہیں۔ ہم کانوں کے ذریعے جو ہے آوازوں کو جو ہے دیکھتے ہیں، ہم زبان کے ذریعے ذائقوں کو دیکھتے ہیں، ناک کے ذریعے خوشبوؤں کو دیکھتے ہیں، اور جس حصے لامسا کے ذریعے سردی گرمی یا خردرا ہموار جو ہے یا نرم ملائم جو ہے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، بلکہ روحانی نقطہ نظر سے حصے لامسا کے ذریعے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ ہم عموماً گفتگو کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ چکھ کر دیکھو، سونگ کر دیکھو، بھئی سن کر تو دیکھو، حالانکہ دیکھنے کا تعلق یہ بصارے کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پہ جس دیکھنے کی صلاحیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ہم اس کو روحانی علوم کے اندر نگاہ ہی بولتے ہیں۔ تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ہم مادی دنیا کی صلاحیتوں کے ساتھ یا ہوا سے کام لیتے ہیں اس کے اثرات یا ہمارے دماغ کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو ان اثرات سے جو ہے ہمارے دماغ کے اندر خیالات، احساسات، جذبات، کیفیات بنتی ہیں۔
بالکل اسی طرح ہی جو ہے جب ہم کوئی پھل چکھتے ہیں، سبزی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی کیفیات اور اس کے ذائقے بھی ہمارے دماغ کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے جو قرآن کے اندر پھل بیان کیے گئے اور جو سبزیاں بیان کی گئی، ان کے ذائقے کو جب ہم اپنے دماغ کے اندر دیکھتے ہیں تو عجیب طرح کی تصویر پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر خیالات کی جلگار کام ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے، تو اس میں جو پھلوں کا تذکرہ کیا ہے اس کے اندر بھی الہامی اثرات موجود ہیں۔ تو یہ والے اثرات یہ ہے جب ہم ان پھلوں کا استعمال کرتے ہیں، ان سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے دماغ کے اندر جو ہے خیالات کی جلگار کو کم کرتے ہیں، جس سے ذہنی یکسوئی پیدا ہوتی ہے، اور ذہنی یکسوئی سے جو ہے ہم اپنی روحانی صلاحیتوں کے اندر جو ہے اضافہ کر لیتے ہیں۔ کیونکہ روحانی علوم کے اندر بنیادی مقصد جو ہے آپ کے ذہن کو جو ہے ایک نقطے پہ مرکوز کرنا جو ہے، آپ کے ذہن کے اندر خیالات کو ختم کرنا جو ہے۔ تو جب ذہن کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ایٹومیٹکلی جو ہے آپ کے اندر روحانی صلاحیتیں جو ہے بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھلوں کا استعمال روحانی نقطہ نظر سے جو ہے اور سبزیوں کا استعمال روحانی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ آپ ایک وقت کے اندر جو ہے صبح کے وقت جو ہے ناشتے میں پھل لیں، اور کسی قسم کا بھی آپ پھل لے لیں، اور اسی طرح جو ہے دوپہر کے کھانے میں جو ہے آپ جو ہے کچھ سبزیاں لے لیں جس کو ہم سلاد کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کے کھانے میں جو ہے جو سبزیاں ہم نے اور پھل جو ہے صبح اور دوپہر کے وقت لیے، وہی رات کے کھانے کے اندر کٹھی کر کے استعمال میں کریں۔ تو ابھی اس کھانوں کے دوران جو ہے آپ نے گندم، سالن، نمک، مرچ اور دوسری چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، صرف سبزیاں اور پھلوں کا ہی استعمال کرنا ہے۔ تو 21 دن جو ہے اگر آپ مسلسل پھل اور سبزیاں استعمال کریں تو آپ کی باڈی کے اندر سے جو ہے بہت سارے امراض کا خاتمہ ہو جائے گا، جس میں بلڈ پریشر، شوگر، جوڑوں کا درد، جسم کے اندر مختلف حصوں کے اندر مختلف بیماریاں، اعصابی کمزوری، نظر اور دوسرے آپ جو ہے جسم کے اندر جو مختلف امراض ہیں ان کے اندر جو شدت جو ہے کم ہو جاتی ہے، اور آپ کا سفر صحیح یابی کی طرف ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بیان کردہ جو تسبیحات جی ہیں اور جو غذائیں جی ہیں، ان غذاؤں کے اندر جو ہے اگر آپ جو قرآن میں پھل اور سبزیاں بیان کی گئی، ان کے استعمال کے وقت جو ہے روحانی علاج کے طور پہ جو ہے 7 دفعہ سورہ قریش اور 7 دفعہ جو ہے سورہ کوثر پڑھ کے جو ہے آپ ان چیزوں کے اوپر دم کر کے استعمال کریں، تو آپ کے جسم کے اندر سے نیگیٹو انرجی، بد اثرات، جادو اور جو ہے بد روا کا ایٹومیٹکلی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ جو ہے یہ تجربہ کیجئے گا۔ میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ صبح کے وقت جو ہے آپ کوئی 4 یا 5 پھل لے لیں اور ان کی مقدار جو ہے 100 گرام کے قریب ہو۔ اسی طرح یہ ہے 4 یا 5 سبزیاں جو ہے آپ دوپہر کے وقت لیں جس میں پھل شامل ہو، صرف سبزی ہوں، جیسے کھیرا ہوا، چکندر ہوا، ٹماٹر ہوا، اپنا شلجم ہوئے، یہ کچی سبزیاں لینی ہیں آپ نے۔ پھل بھی جو ہے بالکل صحیح عالم ہے، جو نیچرل ان کی حالت ہے اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح سبزیوں کو جو ہے بطور سیلڈ جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو رات کے کھانے میں جو ہے یہی سبزیاں اور یہی پھل جو ہے آپ 100 گرام کی مقدار میں جو ہے ایک پلیٹ بنا لیں، اور پلیٹ بنانے کے بعد جو ہے اس کے اوپر 7 دفعہ سورہ قریش اور 7 دفعہ جو ہے سورہ کوثر پڑھ کے دم کر کے لیں، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو حیرت انگیز طور پہ بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، اور آپ کی روحانی صلاحیتوں کے اندر نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ بیماریوں سے بھی چھٹکارا ملے گا۔